بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بریک سے پہلے سوال کیا تھا ہم نے علامہ صاحب سے. وہ سوال یہ تھا کہ جو لوگ نیاز کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور اس کھانے کے دانوں کو گراتے ہیں یا اس کو پلیٹ کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا اسلامی روایت ہے؟ وہ سنت کو ادا نہیں کرتے. سنت تو یہ ہے کہ پورا کھانا کھا لینا، اور اگر کوئی کھانا گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا. علامہ صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی میں اس سے قبل ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جو مکلی میں ایک بزرگ ہوتے تھے جو کہ باقاعدہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، اور بڑے اتنے لنگر چلتا تھا، ان کے لوگ آ رہے ہیں، کھانا چل رہا ہے، یہ وہ ہمیشہ سے روزے سے رہتے تھے. ایک دفعہ ان کے خادم نے آ کر کہا کہ لنگر کے لیے پیسے چاہیے. کہنے لگے فلاں سے کہہ دو. کہنے لگے وہ گئے، واپس آئے اور آ کر کہا کہ وہ کہنا ابھی نہیں ہے. آپ عبداللہ شاہ صحابی کے مزار پر گئے، باہر جا کے کھڑے ہوئے. خادم نے ہمارے عزیز کو بتایا، یعنی کہ یہ ایسی سنی سنائی بات نہیں، کہ عبداللہ شاہ صحابی کے مزار پر کھڑے ہو کر عرض کیا اور اندر مزار پر گئے. تو وہ خادم کہتے ہیں میں نے جھانکا کرتے کیا ہیں. وہاں اندر مزار پر جو چادریں چڑھی تھی، ظاہر لوگ چادر چڑھاتے ہیں، چادر کے اندر ایک چادر میں یوں ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے نکالا اور یوں اندر جیب میں ہاتھ ڈال دیا. اب وہ باہر نکلے تو خادم کو آواز دی. خادم آیا، جی جیب سے 5000 کا نوٹ نکال کر دیا اور کہا جاؤ لنگر لاؤ اور لنگر بانٹو. ان کے ہر مہینے کی 11ویں کی رات محفل ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، راتب پڑھتے ہیں. ہمارے ملواریوں میں راتب ایک سلسلہ ہے، تو راتب پڑھتے ہیں. تو مجھ سے کئی ملواریوں نے کہا کہ ہم وہاں راتب میں جاتے ہیں، 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. وہ پڑھاتے ہیں، ہمارے والد صاحب ہیں جو عالم ہیں، شخصیت ہے ماشاءاللہ، تو وہ پڑھاتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے کہا ہم وہاں جاتے ہیں، راتب کا پانی وہاں سے لے کر آتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ بیماریاں، جادو جنات ختم ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا، جو میں بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، حاضرین اور ناظرین کو بڑا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا تھا کہ وہ پڑھنے کے بعد دم ہوتا ہوگا اور وہ پانی لاتے ہوں گے، وہ پانی پھر پیتے ہوں گے. تو ظاہر ہے یہ تو ایک نارمل روٹین ہے. ایک دفعہ میں بھی گیا. جب میں گیا تو میرے والد صاحب تشریف فرما تھے، میں حاضر تھا اور لوگ بیٹھے تھے اور ایک کمرہ جیسا تھا اور وہاں پر راتب پڑھا جا رہا تھا. راتب پڑھنے سے پہلے لوگ آئے، کسی نے آ کر پانی رکھ دیا، کسی نے بوندی رکھ دی، کسی نے جلیبی رکھ دی، کسی نے دھاگا رکھ دیا، کسی نے برتن دیگچے میں پانی رکھ کر رکھ دیا اور راتب شروع ہوا. 4-4.5 گھنٹا پڑھا گیا. پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد وہ جس بندے نے جو بوتل تھی اس نے بند کیا، سائیڈ میں رکھ دیا، جس کی وہ تھا اس نے اٹھا کر رکھ دیا. میں نے ابو سے کہا ابو وہ دم وم نہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا دم نہیں. کہنے لگے ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کہنے لگے اللہ کے انوار رحمتیں برکتیں اتنی برستی ہیں کہ یہ ذکر کی برکت سے، حضور کی شان اور غوث پاک کی شان کی برکت سے اتنی رحمتیں برستی ہے کہ وہ پانی جو لے جاتا ہے اس کو برکت و ثواب ملتا ہے. اس سے ہمیں ایک سبق یہ مل گیا کہ جب میلاد کا لنگر ہوتا ہے، وہ میلاد کے لنگر میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، شان مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے، اور اس صورت میں جو رحمتیں برس رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے جہاں ولی کا ذکر ہو وہ رحمتیں برسے، جہاں نبی کے شہنشاہ مدینہ کا ذکر ہو، مدینہ کا ذکر ہو، سید الانبیاء کا ذکر ہو، کتنے رحمتیں تیزی سے برس رہی ہیں. وہ کھانا کتنا برکت والا ہوگا. وہ اندر جائے گا، عام کھانا یا عام بوٹی اندر جائے تو خون بنائے گی، وہ اندر جائے تو نور بنائے گا. اور اس پر میں عرض کروں گا اب وہ دانہ نیچے گراؤ، وہ انوار، وہ برکت والا، وہ بتائیے کتنی بے برکتی. پھر آنے والا کیا لے جائے گا؟ ہاں کوئی پھینکتا تو نہیں ہوگا مگر غیر ارادی طور پر گر جائے. اگر گرا ہے تو یقیناً وہ دسترخوان پر بیٹھا ہوگا تو وہ دانہ اٹھا کر کھا لے، اور جب وہ دانہ اٹھا کر کھا لے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دانہ اندر اس کے دانہ بنا دے، اندر اس بندے کو دانہ بنا دے، دانہ بنا دے. تو اس لیے اس کے کھانے کا احترام کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی روٹی رکھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اس کی قدر کرو، جس سے یہ روٹ جاتی ہے واپس نہیں آتی ہے، اس لیے قدر کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ہمیں ایک اور مفتی خالد صاحب نے جوائن کیا ہے. پہلے تو میں ان کا پروگرام میں آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم مفتی صاحب. 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس میں کچھ ایسی باتیں تھی جو لوگ جس طرح مناتے ہیں، اصل اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح اس کی خوشی کو منایا جائے اور کیا طریقہ کار عوام کے لیے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا اور شبیر بھائی بالخصوص آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا. ربیع الاول شریف کے تعلق سے بڑی ایک میرا اپنا لکھا ہوا شعر ہے کہ
عید میلاد النبی لازم ہے مومن پر مگر، عید میلاد النبی لازم ہے مومن پر مگر ان کی سیرت پر عمل کر کے منانا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی سیرت پر عمل کر کے منانا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ احباب کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بے شک جب آپ احباب پر عقائد کی بنیاد رکھیں گے تو اس وقت امت جو ہے وہ بکھر چکی ہے بے شک، اور قرآن کی تعلیم سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اب بالکل، جب بہت قرآن کا مطلب مطابق نفسا نفسی نفسا نفسی کا دور ہے عجیب معاملات ہیں، اور اغیار نے اس قدر سازشیں، آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں روز روز ایک نیا فتنہ، ایک نیا فرقہ، ایک گمراہی کا نیا باب، ایک اور سب سے گمراہی زیادہ ہیں بھی پاکستان میں، جی سب سے زیادہ دیکھے بھی پاکستان میں جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اس کی بنیادی اسباب یہی ہیں کہ کم علمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب علم اٹھانے سے مراد کیا کتابیں اٹھا لی جائیں گی؟ نہیں، وہ اہل علم جو قرآن پر دسترس رکھتے تھے، مطالعہ رکھتے تھے، وہ اٹھ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے سے قتل و غارت کریں گے۔ وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ مستحب احباب کے پیچھے، مستحب اعمال کے پیچھے، مستحب چیز کے پیچھے وہ اس قدر غلو کریں گے کہ لوگوں میں نفرتیں پڑ جائیں گی۔ اللہ، اب جو لوگ میلاد شریف کے بابرکت، آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں، بابرکت مہینے میں کہ جس کا حکم ہمیں متعدد آیات مبارکہ سے ملتا ہے، ایسے ملتا ہے سورہ انبیاء میں ذکر ہوا یاد کرو ابراہیم، یاد کرو نوح کو، تو یاد تو اس کو کیا جاتا ہے جسے بھول جائے، یاد تو اسے کیا جاتا ہے جسے بھولا جائے، مگر یہاں یاد دلانا کس لیے ہے؟ یہاں مبالغہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نبی کی امتی تو ہو مگر اپنے آنے والی نسلوں کو یاد دلاتے رہو۔ بے شک سبحان یہ انعقاد میلاد کی محافل، یہ یاد دہانی کی محافل ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ دیگر آیات مبارکہ تو بہت ساری ہیں، مگر جو صریح حکم ہمیں مل رہا ہے کہ تذکرہ انبیاء جس میں ہو وہ محفل، اور محفل میلاد، میلاد چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، انبیاء کے سردار، تو پیدائش کا، اب اس کا عربی مادہ جو بنتا ہے وہ واو لام دال بنتا ہے، ولد، اس میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ 93 مرتبہ استعمال ہوا، ماشاءاللہ۔ اور مولود 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ اب جو لوگ معترض ہیں یا جنہیں مغالطہ لگا ہے عوام کو دیکھ کر، تو انہیں کبھی چاند رات کو یہ مغالطہ نہیں لگا کہ آج چاند رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، رمضان ہم نے معتکف ہو کر گزارا ہے، تو اس رات پھر جو خرافات ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں پورے سال آپ نے وہ خرافات کہیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ اب لوگوں کی بنیاد پر، بازار میں عوام کے رش کی بنیاد پر، کبھی کسی علامہ صاحب نے، مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے، شیخ الحدیث صاحب نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ چاند رات حرام ہے، صحیح، چاند رات حرام ہے۔ یہ کہا کہ عوام کی جو حرکات و سکنات ہیں یہ ممنوع ہیں بہت بالکل۔ اچھا۔ اور یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو علمی طور پر مغالطہ لگا یا کسی شخصیت سے وہ امپریس ہوئے، اس کا مطالعہ نہیں تھا، اس کی وسعت نہیں تھی، قرآنی آیات پر اس کی نظر نہیں تھی، یا اس نے کسی کو فالو کیا اور اس کی ذہن میں بس ایک رٹی رٹائی تقریر تھی، اس نے وہی لی اور آگے دے دی، اس طرح امت میں فساد پیدا ہو گیا۔ اچھا، بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ علماء کرام کے الفاظ اور ان کی باتیں اور انہوں نے جو احادیث سے جو باتیں کی ہیں، جو عوام کو سمجھائی ہیں، اس میں اور جو لوگ معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں جس کو دین سمجھ رہے ہیں، بڑا فرق ہے اس میں۔ اس کی وجہ یہی ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جن کے دلوں میں کجی ہے نا، انہیں ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی چوں اور چرا کا معاملہ پیش ہے۔ ثقافت الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ اس بات کو اگر امت کو سمجھایا جائے تو امت فرقہ واریت کے زہر سے بچ جائے گی۔ بے شک، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں اہل عرب توق پہنتے ہیں، جیسے ہم جبہ بھی کہہ لیں، یہ اہل عرب کی ثقافت ہے۔ تو یہاں کے جو حضرات معترض ہیں مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو شلوار قمیص پہنتے، تو میری عرض یہ ہے کہ پھر آپ یہ سنت پوری کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ کہاں دکھائے؟ تو یہ ثقافت ہے،
اور میرے بھائی اگر اتنی کم ظرفی اور اتنی کم علمی کا مظاہرہ آپ لوگ فرمائیں گے تو عوام کا شرازہ بکھر جائے گا. آخر میں وہ علماء پر اعتماد ہی نہیں کرے گی. علماء ایک واسطہ ہیں دین کے قرب کا. ایک کورس کیا ہوتا ہے انہوں نے 8 سالہ 10 سالہ, اور یہ دین کے قریب لانے کا ایک سبب ہے, وگرنہ دین اس کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو وہ نہ کرے. بے شک, بالکل بالکل. تو اس کے تضادات اسی لیے آئے کہ ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق ایک فرقے کو پکڑا ہے, دین کو نہیں پکڑا. اگر یہ دین کا مطالعہ کر لیتے, اب تمام مسالک کے ہاں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, میلاد شریف کہیں منع نہیں ہو سکتا. ولادت مصطفیٰ کہاں منع ہے؟ اس میں جو قباحتیں ہیں یا جو مروجہ رسومات ہیں ان پر کلام ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اور وہ میں نے پہلے عرض کر دیا, عید میلاد النبی لازم ہے مومن پر, مگر ان کی سیرت پر عمل کر کے منانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے کہی کہ یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے اور بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے دین, ہم اس پر جاتے. ہمیں جس کی بات سمجھ آتی ہے ہم اس پہ جاتے, ہم اس پہ نہیں جاتے جو قرآن اور سنت اور حدیثوں میں لکھا گیا ہے. ہم نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ اس کو دیکھتے ہیں. ناظرین, ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور مزید گفتگو کریں گے اس حوالے سے. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن, اور آج مبارک دن, جمعے کا دن, اور جمعے کا دن بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے. اس دن کے اندر آپ ذکر و اذکار کریں, قرآن پڑھیں, حدیثوں کا مطالعہ کریں, اور اس پہ خوب جتنا بھی آپ علم حاصل کریں گے دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 گنا آپ کو اس کا ثواب دیا جائے گا. اسی لیے جمعے کی نماز جو ہے وہ اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے کہ اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے. علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آج کل لوگوں کا ذہن ایسا ہو گیا ہے کہ جو دین کی بات مختلف انتشار پھیل چکا ہے, مختلف فرقہ واریت ہو چکی ہے, اور لوگوں کو جس کی بات سمجھ میں آتی ہے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں, اور جس کے ساتھ 8 دن 10 دن مہینہ دن گزارتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر یہ محبت کی رغبت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو جس کو پسند کرتا ہے تو اس کی برائی کو بھی پسند کرتا ہے, اور جس سے نفرت کرتا ہے تو اس کی اچھائی کے اندر بھی تنقید کرتا ہے. سب سے بہترین ہمارے پاس فارمولا, سب سے بہترین آئیڈیا, سب سے بہترین ہمارے پاس میسج قرآن اور حدیث کا ہے. اس کو ہم پڑھتے نہیں, اس کا ہم مطالعہ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہم گمراہوں کے ساتھ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک ہی ذات ہے اللہ کی, اور اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نومینیٹ کرایا کہ ان کو فالو کرنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے. اسی طرح قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی مانو, رسول کی مانو, اور ان کی مانو جو تم پر حاکم بنائے گئے, اور ان میں اور تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف دوبارہ لوٹ جاؤ. اب اختلاف آ گیا ہے, اب بڑے مسائل آ گئے, اب ہمیں خود پڑھنا پڑے گا, خود سمجھنا پڑے گا, اور ہمیں علماء کرام سے بھی رابطہ رکھنا پڑے گا, اور اس چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, نہ کہ یہ کہ کسی اچھے شعلہ بیان والے کے پیچھے چلے جانا ہے. ایسا نہیں کرنا, ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں اب دین کو سمجھنا ہے, کیونکہ اب فتنے بہت برپا ہو چکے ہیں. علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی, دوبارہ اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے فضائل میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی, اس میں قبائل بنائے, تو سب سے بہتر قریش کو کیا, عرب کو کیا, اور عرب میں قریش کو کیا, قریش میں بنو ہاشم کو کیا. اب یہ مراتب اور فضائل کی بات ہے, تو آپ نے اپنے قبیلے کو فضائل دلوائے, اور اس میں فرمایا کہ اس میں سب سے بہتر اللہ نے مجھے کیا. یعنی کہ اپنے اوصاف اور خوبصورتی بیان کرنا یہ امر رسول سے بھی ثابت ہے. اب اگر ہم کہیں کہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو بھائی آپ نے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھا ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں لوگ دیکھا دیکھی کہیں نہ کہیں سے ایڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو عوامی کلچر کو دیکھ کر شریعت کے فیصلے نہیں ہوتے. میری گفتگو ذمہ داران شریعت جو علماء مشائخ ہیں وہ سماعت کر رہے ہوں گے, اور آپ کے توسط سے یہ بات جا رہی ہے کہ وہ اپنی عوام کو بجائے افراد و تفریق کے ڈالنے کے محبت
اخوت ہم آنگی کے درس کی طرف لے کر جائیں. بالکل. لیکن یہ وہ مسائل نہیں ہیں شبیر بھائی کہ جن میں امت کو الجھا دیا جائے. 1400 سال سے اختلاف ہی اختلاف، اختلاف ہی اختلاف. امت کب نکلے گی ان وہ کافی مسائل ایسے ہیں، نہ فرائض ہیں، نہ سنت موقدہ ہے، نہ واجب ہیں، صحیح ہے، اور خام خام الجھا رہے ہیں، الجھائے جا رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ پیر کے دن روزے سے ہوتے ہیں. بے شک. آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. سبحان. آگے طویل حدیث ہے، اسی دن مجھ پر وہی آئی، مگر آپ نے ولادت کا ذکر خاص کیوں فرمایا؟ اگر ولادت مصطفیٰ کا ذکر شرک ہوتا یا بدعت ہوتا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ذکر ہی نہ فرماتے. بالکل. آپ فرماتے کتنی ولادت کا گہری ذکر بات جو ہے فرمائی. وہ منع ہے. یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی، یعنی حضور نے میلاد کا خود اپنا ذکر فرمایا. بے شک. تو اب اس سے بڑھ کر ہم کسی صاحب کو اپنی پشت پر کس لیے لے کر آئیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، جو آپ نے ترجمہ پیش فرمایا بالکل. کہ تم میں جو صاحب حکم ہیں، صاحب امر ہیں، ان کی اطاعت کرو. تو اطاعت کا حکم ہے. پھر یہ 1 صدی سے لے کر 10ویں صدی تک اکابرین امت کے ہاں جو اس وقت کے ایسے مجدد حاکم گزرے تھے جن کی اطاعت ہو سکتی تھی، جن کی اطاعت ہو سکتی تھی. بالکل. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا ایک بڑی طویل فہرست ہے. علامہ نبہانی، علامہ ابن حجر ہیتی، علامہ ابن حجر ہیثمی. اچھا، فرقہ واریت میں اب چھوٹے چھوٹے بھی حاکم ہو گئے نا. جی 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 جی. تو اب ان حاکموں کا یہ ہے کہ وہ ایک فارمولہ ہے، ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، عوام اس کا مطلب نہیں سمجھتی، خواص کے کانوں سے گزر جاتا ہے کہ چلو انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، شاید کچھ امت بینیفٹ آ جائے. بینیفٹ ایک طرف چلی پڑے، مگر اصل میں وہ سمجھتے نہیں ہے. پلیٹ فارم، پلیٹ رکھ دیں آپ کو سب لوگ فارم میں نظر آئیں گے. تو مفاد پر سب یکجا ہیں اور مفاد نہیں ہے تو پھر امت کو لڑا رہے ہیں. جبکہ جتنے بھی لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے، کوئی اسے جشن کہنے پر لگا ہوا ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ فلاں جگہ نہیں ہے، کوئی اسے عید نہیں ماننے کو تیار، جبکہ یہ اردو کے الفاظ ہیں، خوشی کا لیے استعمال ہوئے. عید کو تو یہی ضائع کیا کہ اگر آپ کسی کام میں خوش ہوں گے تو آپ بولے گا آج میری عید ہو گئی. آج جو ہے کسی کو کوئی انعام ملے گا، بولے آج میری عید ہو گئی. آج آپ کی عید ہو گئی، اس پہ خام خام بیس کی جا رہی ہے. آج علامہ صاحب کی عید ہو گئی، آج میری عید ہو گئی. اچھا، حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، عید کا دن تھا اور آپ کے پاس کوئی آیا اور کہنے لگا عید مبارک، آپ نے فرمایا میری عید تو تب ہوگی جس دن میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں گا. تو یہ سب سے بڑی عید ہے. خوشی پہ دلالت ہے نا اس کی. اسی طرح علماء نے کہا کہ جس دن آپ کا کوئی گناہ نہ ہو وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے. اچھا، اس حساب سے اب دیکھا جائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے آج اس کے لیے جو رو رہے تھے، وہ کیا واقعہ تھا؟ بڑا میں آپ سے سننا چاہوں گا. وہ یہودی آیا اور کہنے لگا کہ ایک آیت جو تم میں نازل ہوئی، صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، وہ کہنے لگا اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوتی آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. بے شک. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم تمہیں اس سے زیادہ جانتے ہیں، ہم تمہیں اس سے زیادہ جانتے ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو وہ یہودی پریشان ہوا اور وہ 9 ذی الحج تھا اور جمعہ کا دن تھا، 2 عیدیں جمع ہوئیں. اب جن لوگوں نے 2 عیدیں شرعی، بھائی وہ شرعی عیدیں ہیں اور یہ استعارے کے طور پر ہم نے استعمال کیا ہے. بالکل. عرفاً عید خوشی ہے. بہت اچھی بات کہ ایک عید جو ہم نے مقرر کی ہے شرعی عید ہے اور ایک عید ہم اپنی خوشی سے بولتے ہیں آج میری عید ہو گئی. عید ہو گئی، بڑی اچھی بات. اب آپ اسے اگر منع کر رہے ہیں تو پھر امت پر بڑے فتوے لگ جائیں گے. اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رحمان، رحیم، کریم، ودود، شکور، قدوس. مگر اگر کسی بندے کا یہ نام ہو تو سب کہیں گے نہیں یار یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو صفاتی، کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو ہم اس کے ساتھ عبد لگاتے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ. تو جب یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں عبد کی اضافے کے ساتھ تو اس عید کو لفظ عید خوشی کے لیے استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں ہوتا، اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین مکمل نہیں کیا.
شرک کا کوئی ایسا گوشہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا؟ اگر چھوڑ دیا تو معاذ اللہ پھر دین مکمل نہیں ہوا، اور دین مکمل ہو چکا پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی زندگی مبارکہ میں ہر پیر کو روزہ رکھنا، اپنی ولادت کی طرف اشارہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اگر میلاد مناتا ہے تو اس میں قباحت کسی بھی قسم کی نہیں ہے۔ اور روزہ رکھ کر یہ بتایا، جن احادیث سے علماء مسائل استنباط کرتے ہیں، تو روزہ رکھ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اور یہ امت کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ولادت ایسی طریقے سے مناؤ، ایسے اچھے پیرائے میں مناؤ، اور وہ اعمال کرو جس سے ثواب ہو۔ اور آج کل جو بیانات دیکھے جاتے ہیں اس میں یہی دکھایا جاتا ہے، انتشار ہی زیادہ تر دکھایا جا رہا ہے، یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ بھئی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، وضو کس طرح کرنا چاہیے، غسل کس طرح کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، مسواک کی اہمیت کیا ہے، یہ سب جو ہے وہ اس وقت بھولے بیٹھے اور صرف انتشار میں پڑے ہوئے ہیں۔ جتنے بیانات آ رہے ہیں تقریباً اس میں سب سے زیادہ انتشار میں۔ شبیر بھائی، میلاد کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی تو فضیلت بھی آپ نے خود بیان فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے روئے زمین پر 6 خصائص ایسے عطا کیے گئے جو دیگر کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ اب اس میں کیا آپ نے دیگر انبیاء کو ڈیگریڈ کر دیا؟ معاذ اللہ نہیں، آپ نے شکران نعمت کے طور حدیث نعمت کے طور پر فرمایا کہ مجھے یہ بھی فضائل عطا فرمائے گئے، مجھے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، یہ کہیں سارے پھر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ یہ فضائل ہیں آپ کے، کتنی کتب پڑھی ہوئی ہیں، بھری پڑھی ہیں، مگر آپ کو فضیلت بیان ہو نہیں سکتی۔ آپ نے امت کو ٹکڑے در ٹکڑے در ٹکڑے در ٹکڑے کر دیا ہے، امت کے پاس یہ وقت نہیں ہے، نہ خدا را امت کو گمراہ بھی مت کیجیے۔ جتنے لوگ اس موضوع پر کلام کر رہے ہیں صرف مارکیٹنگ کے لیے کر رہے ہیں یا یوٹیوب پر ارننگ کے لیے کر رہے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں اور گزارش کروں گا مؤدبانہ کہ قرآن کی اس آیت کو کیوں نہیں آپ نے دیکھا، الفتنہ اشد من القتل، فتنہ گری قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ بے شک بے شک، بالکل یہ محکم آیت آ گئی، کوئی شک لہٰذا مستحب معاملات میں ہم کہہ رہے ہیں بڑی ذمہ داری سے میلاد منانا آپ پر فرض نہیں ہے، بالکل واجب نہیں ہے، بالکل نہیں منائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا۔ بالکل، یہ شریعت کا پینڈنٹ اصول ہے، یہ ایک تو محبت کا تقاضا ہے، یہ اپنی ایک اصول محبت سے ہے، کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک اصول ہے شریعت کا کہ آپ جو ہے میلاد شریف جب منائیں گے تو یہ کار خیر ہے۔ جیسے ایک بچہ کنویں میں گرنے والا ہے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اب شریعت سے پوچھتے ہیں کہ ایک کی جان جا رہی ہے اور میں فرض ادا کر رہا ہوں تو کیا کروں؟ آپ کی شریعت نے کیا کوئی رول وضع نہیں کیا اس کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے رول وضع ہے، ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، آپ اپنے فرض کو روک کر اس کی جان بچائیں گے، یہ زیادہ ضروری ہے، اور اپنی نماز آپ بعد میں ادا کریں گے۔ تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت کی آڑ میں اس کو لے کر عوام کو گمراہ نہ کیا جائے، یہاں فرض کو ترک کر کے دوسرے فرض کو ادا کیا گیا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ استحبابی حیثیت رکھتی ہیں، فتنے میں نہ ڈالا جائے۔ امت کو اس موضوع کے تعلق سے میری گزارش ہے فتنے میں نہ ڈالا جائے، یہ استحبابی مسئلہ ہے اور اجتہادی مسئلہ ہے، اکابرین امت بناتے چلے آئے ہیں، اس کے اندر کلام اسی بات پر ہو سکتا ہے کہ کسی نے روٹی گرا دی تو آپ چیخنے لگ جائیں، آپ گھر میں بھی روٹی گراتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث میرے فاضل دوست پہلے بیان کر چکے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا، آپ نے چوما اور پھونک لگا کر کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ یہ جس سے ناراض ہو جائے تو اس میں لوٹ کر نہیں آتی۔ کتنی بڑی تو یہ تو کوئی ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی آپ مومن ہیں، اور میں تو یہ آخری بات عرض کروں اپنے تعلق سے کہ آپ کے لیے مومن کا شب و روز ہی میلاد ہے۔ شبیر بھائی آپ نے داڑھی رکھی، علامہ صاحب نے امامہ شریف باندھا ہے، یہ ہم نے از خود باندھا ہے نہیں، پیروی یہ مصطفیٰ میں باندھا ہے۔ بالکل، تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے، اور جب کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے گا یہ آپ نے کیوں رکھا ہے، داڑھی کیوں رکھی ہے، امامہ کیوں سجایا ہے، ہم اسے کیا بتائیں گے؟ ہمارے وہ نبی جو 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی پیروی میں ہم نے رکھا، یہی محفل میلاد ہے۔ بے شک بے شک، بالکل بالکل، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ محبت جو ہے وہ یہ محبت کا تقاضا ہے، وہ اس کی محبت ہے، وہ میلاد کس طرح مناتا ہے، اور وہ شرعی طریقوں پہ، مطلب کوئی ایسا ناجائز طریقہ نہ ہو جس پہ جو ہے کسی کو تکلیف ہو، یا کوئی ایسا غیر شرعی طریقہ نہ ہو وہ منائے۔
یہ محبت کی بات ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی مستحب ہے، مستحب عمل ہے. اور مستحب عمل جو ہے اسلام میں جتنے بھی کیے جائے اس میں کوئی اسلام کی روک تھام نہیں ہے. روک تھام نہیں ہے. جو قانون بنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، جو اللہ نے قانون بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ قانون یہی ہے کہ جو غلط کام ہے، ناجائز کام ہے، صرف اس کی روک تھام ہے. اگر اس طرح ہم سارے کاموں کی روک تھام کریں گے تو پھر دنیا تو چل ہی نہیں سکتی. نہیں، جائز کام ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر دیکھیں نا، جو لوگ بولتے ہیں صحابہ کے اتنے دور میں آیا، اتنے دور میں آیا، اتنے دور میں آیا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ دور مت گنیے، ادوار مت گنیے. آپ یہ بات دیکھیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کی روایت درست ہے. اصل میں راوی پر کلام ہوتا ہے، حدیث پر کلام نہیں ہوتا. یہ حسن ہے، یہ لغیری ہے، یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، تو اس پر کلام ہوتا ہے. تو اس پر تمام نے لکھا ہے کہ یہ ناصر الدین البانی نے لکھا کہ یہ حسن ہے. جس طرح پہلے کے دور میں مسجدوں میں اسپیکر استعمال نہیں ہوتا تھا، اور آج میرے خیال میں ہر فرقہ جو ہے وہ مسجدوں میں اسپیکر استعمال کرتا ہے، تو وہی سوال ان پہ بھی آتا ہے کہ پہلے تو نہیں تھا. جی یہ تمام کے علماء کے نزدیک اس وقت یہ حرام تھا. آج سب نے اختیار کیا ہوا ہے. اچھا، حرام تھا مطلب یہ تمام مکاتب فکر اور اب اس کو سب نے جائز قرار دے دیا ہے. علت کیا بنی؟ اب یہ کہ متفقہ جو بات بنی، بس خاموش ہو گئے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہا. اور ایک راستہ ہے اس کی سوا ذریعہ کوئی نہیں ہے نا. اب دیکھیں میری اور آپ کی آواز الحمدللہ اس وساست سے، میٹرو چینل کی وساست سے کئی افراد دیکھ رہے ہیں. پھر یہ براہ راست ہے، اس کی ریکارڈنگ ہوگی جو محفوظ رہے گی اور کئی لوگ مستفیض ہوئیں گے. بالکل. اور کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا، چلتا رہے گا قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو. اب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھ کر یہ عمل واضح کر دیا، اور صحابی کا یہ سوال کرنا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو اشارۃ النص سے کیا بات پتہ چلی؟ صحابہ نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو روزہ رکھتے دیکھا ہوگا. میرا سوال اہل علم کی بارگاہ میں، تو کیا صحابہ نے پھر پیر کا روزہ رکھنا نہ شروع کیا ہوگا؟ جو آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے وہ پھر پیر کو روزہ نہیں رکھتے ہوں گے. بالکل. اور جن کا اعتراض ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم پیر کا مطلب اس دن کا روزہ تو رکھ لیں. یاد رکھیں، روزہ رکھ لیں گے، کچھ بھی کریں گے، ولدت فیہ، یہ میری پیدائش وہی میلاد ہے. بالکل. مطلب جو طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جن کے کچھ اعتراضات ہیں 12 اپریل کے حوالے سے، وہ اس طرح منا لیں، روزہ رکھ لیں، وہ کوئی نیک اعمال کر لیں، کسی کو صدقہ دے دیں، وہ اس طرح منا لیں. جی اصل مقصود جو ہے نا، اچھا خوشی کا منانا ہے، اچھا کام خوشی کا کرنا اور اچھے کام کا کرنا ہے. شریعت نے کہہ دیا یہ سے منع نہیں کیا جائے گا. پھر جو لوگ اس پر تقریریں کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ شریعت کا پیغام درست دے رہے ہیں یا فتنہ واریت کو، فرقہ واریت کو، فتنے کو فروغ دے رہے ہیں. بالکل. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. علامہ صادق صاحب کے پاس آؤں گا کہ ہماری بات جو ہے وہ رہ گئی تھی. بسا اوقات جو ہے ایک رش ہو جاتا ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے جب جلوس نکلتا ہے، تو پھر اس جلوس سے بسا اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا اس جلوس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو یہ بڑا ایک عجیب ہی اس کے لیے امتحان ہوتا ہے. کیا کیا جائے اس وقت؟ نہ جایا جائے جلوس میں، کیا کیا جائے؟ جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جب جو اکثر یہی دیکھا جاتا ہے پھنس گئے تو پھر وہ نکل نہیں سکتے. ہاں نہیں، چاند رات کو جو ہے وہ عید ہے اور اگلے دن مارکیٹ میں رش ہے، اس کی وجہ سے چاند رات کو حرام نہیں کہا جائے گا. اب یہ ہے کہ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی بندہ بالکل ایسا ہو گیا کہ نکلنا مشکل ہو جائے. بھائی اس کے لیے اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں جلوس میں وہاں رش لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ کہیں نہ کہیں نکل سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ کو گن پوائنٹ پر روک دیا کہ بھائی نکل نہیں سکتے. نہیں، بس آپ کو کیا ہوتا ہے، میں آپ کو گاڑیاں اتنی جام ہوتی ہے کہ ٹائم نکل جاتا ہے. دیکھیں وہ عذر مجبوری الگ بات ہے، مگر وہ اپنے طور پر کوشش کریں، اور کوشش کریں اگر وضو ہے تو کہیں پر بھی اپنی کوئی چادر وادر بچھا کر قبلے کا وہ کر کے ہی نماز پڑھ لیں. میرے خیال میں ٹائم کا وہ دیکھے کہ بھائی اس ٹائم میں، جیسے مثال کے طور پہ کہ اب اس کو پتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد عصر کا ٹائم شروع ہونے والا ہے تو پہلے ہی نکلنا شروع کر دیں. اصل میں یہی عرض وہ انتظار میں اس کی نماز نکل جاتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے سے اس کی تدبیر کرنا شروع کریں اور پھر اگر مجبوراً اگر ایسا ہو گیا کہ اگر وہ قاصر رہا تو پھر بعد میں اس کی قضا کر لیں، ورنہ کوشش کریں کہ کسی طرح تدبیر کر کے نماز کو مسجد میں ادا کر لیں یا کہیں نہ کہیں نکلنا ٹھیک نہیں تھا.
نہیں اگر وہ نکلنا قضا کرنی چاہیے، پڑے تو اس- نہیں نکلنا چاہیے. اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں نا شبیر بھائی، تدبیر کریں. نہیں جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب عمل ہے، ہاں، تو ہاں. پھر پہلے فرض کی طرف دیکھا جائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، میری بات نہیں سمجھی. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میلاد چھوڑ دیں. میلاد نہیں، میں چھوڑنے کی بات میں جو عرض کر رہا ہوں مطلب کہ وہ جلوس ایسے میں- اہتمام کرے، ہاں، ایسے اہتمام میرے کرے لفظ کہ اس پر- کی نماز نہ جائے. میرے لفظ پر تھوڑا سا سامعین غور کر لیں. تدبیر کریں. ہاں. تدبیر کیا ہے کہ اس طریقے، جیسے آپ نے خود ہی باتوں کے اندر جواب دے دیا کہ اب آدھا گھنٹے بعد نماز شروع ہونے کا ٹائم ہے، تو وہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سے تدبیر کرے، نکلنا کرے، تدبیر کرے، کوشش کرے، سعی کرے، اور پھر اگر مجبوراً اگر وہ ہو جائے تو پھر بعد میں قضا کا بھی تو رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اس کا مطلب نہیں کہ میلاد وہ جلوس چھوڑ دے، جلوس کی پوری سلسلے میں چلے. تدبیر یہی ہوگی، اس کی نماز نہیں جائے گی. ہاں، وہ تدبیر یہی تدبیر ہوگی. کرے گا نا، تدبیر کرے گا اور کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز ادا ہونے کا سلسلہ ہوگا. سبحان اللہ. اور یہاں میں عرض کروں گا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ ہیں، آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے بارگاہ میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں پیش کرنے جس کو میں پیش کروں اور وہ میرے عمل میں کوئی نہ کوئی کمی یا کوئی نہ کوئی فساد ہے، مگر ایک عمل ایسا ہے جو میلاد کے وقت میں جو حضور پر درود پڑھتا ہوں، میلاد مصطفیٰ پر جو صلاۃ سلام پڑھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ میرا جو ہے وہ قبول کا موقع ہوگا. سبحان اللہ. تو بے اس شک، لیے بے میں عرض کروں گا کہ اس موقع پر ربیع الاول میں کثرت سے درود شریف کا سلسلہ ہو، اور خاص کر کے جو ولادت کا موقع ہو، جو 12 ربیع الاول کے لمحات ہیں، صبح طیبہ، اس سے پہلے وہ اٹھ جائے اور وضو کر کے کپڑے پہن کر، نہا کر کپڑے پہن کر، اچھے سے خوشبو لگا کر گھر میں بیٹھے درود پڑھتے رہے. انشاءاللہ حضور نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی لوط علیہ السلام، جو کوئی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے اللہ نے میری روح لوٹا دی ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں. اچھا، کچھ ایسے حدیثوں کے حوالے سے لوگ بتاتے ہیں، آپ سے میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کی دعا جو ہے وہ رک جایا کرتی. اس کے حوالے سے کچھ باتیں عوام میں ہیں، یہ کیا روایت ہے آپ بتائیں. اصل میں دیکھیں درود شریف وہ ہے جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے. بے شک. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ کوئی ایسی دعا کا طریقہ بتائیں جس سے دعا قبول ہو. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ دعا وہ پر ہے، اگر پرندے کے پر کاٹ دو تو وہ پرواز کر کے منزل تک نہیں پہنچ سکتی. تو جب درود پاک پڑھیں گے تو وہ آپ کی پرواز کر کے وہ خدا تک پہنچائے گی اور مقبول کروائے گی. پھر آپ سے پوچھا گیا دعا مانگنے کا ایسا کوئی خاص طریقہ جس کی برکت سے دعا قبول ہو. آپ نے فرمایا اول آخر درود شریف پڑھ کر، اور جب درود شریف پڑھنے کے بعد جب دعا کرو تو اس کے بعد پھر 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہو. جب آپ یا ارحم الراحمین کہتے ہو تو فرشتہ سنتا ہے اور کہتا ہے واقعی میں بے شک اس میں کوئی شک نہیں، وہی تو ارحم الراحمین ہے. اور پھر 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کے بعد پھر 1 مرتبہ کہو یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. حدیث شریف میں آتا ہے یہ اسم اعظم ہے. پھر 1 مرتبہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ اسم اعظم ہے. اور جب اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور جب پر نہیں تو پرواز کیسے، جب پر لگ جائے تو منزل تک پہنچ جاتی ہے. نہیں، اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی حدیث، کوئی ایسا حوالہ آپ بتانا چاہیں تو. وہ حدیث شریف حضور نے فرمایا نا کہ جس نے جو ہے وہ درود شریف نہ پڑھا اور دعا مانگی تو اس کی دعا رد ہوگی. اس طرح کی حدیث طیبہ ہیں، تو اس لیے درود شریف پڑھنا چاہیے. اسی طرح اللہ کی حمد کر کے دعا مانگنی چاہیے، تو اس طرح سے بھی دعا قبول ہوگی. صلاۃ السلام کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گا سبحان کہ صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے تو بسا اوقات لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جی کیا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہمیں علم کی بڑی ضرورت ہے. ان لوگوں کو جو مغالطے لگ رہے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول علامہ صاحب جی وقت وصال ہے، 12 کو وصال ہے اور تم خوشیاں منا رہے ہو. اماں فاطمہ پر یہ ظلم ہو گیا، صحابہ پر یہ ظلم ہو گیا. اچھا، اس وقت آپ کو ظلم یاد آ گیا اور پھر یہ یاد نہیں آتا. مغالطہ لگا ہے علمی کہ شریعت مطہرہ میں نے پہلے عرض کیا نا، شریعت بڑے محکمات رکھتی ہے، ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے. شریعت مطہرہ نے ہمیں فرمایا کہ اس شریعت میں سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے. بے شک 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں نہیں ہے سوائے بیوی کے. کہ بیوی جو ہے، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت گفتگو ہے، وہ جو ہے آپ کی عیادت بڑی اچھی پوری کرے گی، اپنی عدت کو پورا کرے گی. تو اب شریعت نے جب یہ فرما دیا، اب اس کو کوئی نہیں مانے گا، کوئی کہے گا یہ موضوع روایت ہے، اس کا فلاں راوی ضعیف ہے، کچھ نہ کچھ. یعنی کہ جب ہم نے
فساد کرنا ہے تو اچھی بات میں بھی فساد کرنا ہے، اور جب قبول کرنا ہے تو بری بات کو بھی قبول کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے اس بارے میں پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ پڑھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں جس دن پیدا ہوا وہ دن، اس دن مجھ پر سلام، السلام علیکم یوم ولدت۔ اور جس دن ہم جو نماز پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، السلام علیکم، جی شبیر بھائی اس طرف آ رہا ہوں میں، تو پھر فرمایا جس دن، اب دیکھیں نبی کا فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ اب کوئی کہنا نبی کے معاملات کیا ہیں، تو نبی نے جو معاملات کیے، ورنہ نبی انبیاء کی ذوات مقدسات معصوم عن الخطا ہوتی ہیں، ورنہ فرشتے ان سے افضل۔ سوال ہے، اور انہوں نے فرمایا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور امت کی تعلیم کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام، اور جس دن میں وفات پاؤں گا اس دن پر سلام۔ یعنی کہ نبی کا پردہ کرنا بھی سلامتی ہے اور نبی کا دنیا میں آنا بھی سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین جو ہے وقت کی کمی کے باعث گفتگو بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن وقت کم ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس موضوع پہ اور اگلے موضوع پہ ہم بات کریں گے، علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کو دین کی معلومات دیں گے۔ جاتے جاتے میں دونوں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں آنے کا اور امت کو صحیح بات بتانے کا اور امت کو جو ہے نا آگاہ کرنے کا علم کے حوالے سے۔ ناظرین جمعے کا دن ہے اور مبارک دن ہے، اور اگر آپ کو یہ پروگرام کہیں مس ہو گیا ہو اور کہیں آپ دیکھ نہ سکے ہو تو میٹرو ون نیوز کا پیج ہے، اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور اس پروگرام کو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جمعے کے پروگرام ہیں آپ اس پروگرام کو میٹرو ون نیوز کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان شبیر میمن اگلے جمعے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔